تیار ہو جائیے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. میں نے نعرہ ایسا لگایا آپ نے بھی ایسا لگایا. چلو میں جو لگا نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدریہ. نعرہ غوثیہ. نعرہ شیخ الاسلام. اپنے کو دے دیا
میں خواجہ کی شکل میں اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھیے، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھیے. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ. پھر کیا ملا؟ ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیے. وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئی، وہ آخری گھڑی میری بالی پہ آ گئے. حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھیے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھیے. کافر کی پہچان کیا پاک میں تمہارے، مومن کی پہچان کی گم اس میں آفاق. کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ پورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. قیام دے گئی ہے مجھے بادِ صبح راہی کہ خدا کی عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. کی محمد سے وفا ہم دے رہے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. اگر خاموش ہوں میں تو تجھی سے کچھ ہے، کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کا سوائے عقیدت بھی کرائیں. ایمان والو، اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ. ابھی میں ترجمے کے فریضے سے ادا بھی نہیں ہوا، ایک سوال ذہن میں ہو گیا. ہم بچائیں، ہم بچائیں کہ خدا بچائے؟ سوال کی اہمیت اس لیے اور زیادہ واضح ہوتی ہے کہ ہم تو خود خدا سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں بچا جہنم کے عذاب سے. ہم خدا سے کہتے ہیں اے رب تو بچا، اور رب ارشاد فرماتا ہے بندے تو بچا، اے ایمان والے تو بچا. ہم بچائیں گے کہ وہ بچائیں؟ وہی ایک ہی سیوا ہے، ایک ہی لفظ ہے. ہم عرض کر رہے ہیں خدا سے تو بچا، خدا ارشاد فرماتا ہے ایمان والے تو بچا. تو کیا ہم کو اپنے بچانے کی طاقت ہے؟ ہمیں حکم دیا جانا کہ اپنے کو بچاؤ. تو یاد رکھو کہ رب تبارک و تعالیٰ طاقت پہلے دے گا، استطاعت پہلے دے گا، حکم بعد. جس چیز کی طاقت نہیں اس کا حکم بھی. پہلے آپ کو دولت دے گا پھر حج کا حکم دے گا. پہلے آپ کو صاحب نصاب بنائے گا پھر زکات کا حکم دے گا. تو معلوم ہوا اس نے ہم کو طاقت دی، ہم نے
پیچیدہ رہا کہ ہم تو خدا سے کہتے وہ ہمیں بچائے. اس تفسیر کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی وضاحت مختصر، اس لیے کہ مجھے اس بات کا خیال ہے کہ تقریباً 4 بجے سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے، اس لیے میں بہت زیادہ نہیں ہوں. دیکھیے عالم کی تو بہت ساری قسمیں، مگر ایک خاص نقطۂ نظر سے عالم کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کرو. ایک ہے عالم عام اور ایک ہے عالم خالق. عالم عام کے لیے سنت الہیہ یہ جاری ہے کہ وہ کن فرما دیتا وہ ہو جائے. یعنی اس میں اسباب و وسائل یہ سب کچھ نہیں، بس کن فرما دیا وہ چیز ہو. اور عالم خلق کے لیے سنت ہے کہ تخلیق تو وہی فرماتا مگر اسباب و وسائل کے ذریعے. اب اس کو موٹے انداز میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہمارا جو جسم ہے، سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم مبارک وہ عالم خلق سے، اور آپ کی روح جو ہے وہ عالم امر کی. تو جب روح کو بنانا ہوا تو فرشتوں سے نہیں کہا گیا کہ خمیر تیار ہے، کن فرمایا روح تیار. اور جب جسم کو بنانا ہوا تو اب فرشتوں کو حکم دیا عناصر اربع کی ترکیب، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ایک مجسمہ بنا. آپ خیال فرماتے تھے یہاں سب اسباب و وسائل، اور جو چیز اسباب و وسائل سے بنائی جاتی ہے اس کو بنانے سے پہلے اسباب مہیا فرمایا جاتا ہے. پہلے وہ چیز موجود ہوتی تب اس سے بھی وہ چیز تیار ہوتی. دست آدم کی تخلیق سے پہلے تمام چیزیں موجود. انسان یہ خدا کی مخلوقات میں آخری نوع، مخلوقات کی آخری نوع. اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے کسی نئی نوع کو پیدا ہی نہیں کر رہے، باقی سب پہلے ہی پیدا کیے جاتے. اب مجسمہ تیار ہو، فرشتے اپنے ہاتھ سے مجسمے کو بنا رہے تھے. گروہ جن کا رہنے والا ایک عبادت گزار جس کو گروہ ملائکہ میں شامل کر دیا گیا تھا، بڑی عبادتیں اس نے کی، بڑی ریاضتیں، بڑے مجاہدے کیے، پھر گروہ ملائکہ میں اسے شامل کر دیا گیا. تو وہ ملک تو نہیں ہو گیا، وہ تو رہا وہی. اس سے پتہ یہ چلا کہ عبادت و ریاضت کا جو ثمرہ ہے اسے ملا. بے شمار عبادتیں اس نے کی. یہ ساتھ منظر وہ بھی دیکھا، وہ بھی سوچ میں پڑا کہ آخر یہ تیاری کس بات کی ہو رہی. اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا جا چکا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا. فرشتوں نے جب دیکھا یہ منظر تو اپنا معروضہ پیش کیا. معروضہ یہ پیش کیا کہ کیا تو ایسے تو زمین میں خلیفہ بنائے گا جو وہاں جا کے خوریزی کرے، خون بہائے، وہاں جا کر ہلاکت پھیلائے. فرشتوں نے مصلحت اور حکمت کو سمجھنے کے لیے اپنا معروضہ جب پیش کیا. آپ سوچیں گے کہ فرشتوں کو کیا خبر ہوگی؟ انہیں خبر تو ہوگی، وہ اس ڈھنگ سے خبر ہوئی کہ مجسمہ جن عناصر سے بنایا جا رہا تھا ان میں آپس میں بڑا ٹکراؤ.
आग को पानी से, पानी को आग से, तो फरिश्ते समझ गए कि जब मादे एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो जिसमें जो मादा गालिब होगा उसी मिजाज का होगा। किसी में आग का गलबा, किसी में पानी का गलबा, किसी में हवा का गलबा, किसी के अंदर मिट्टी का गलबा, जो जैसा होगा। कोई ज्यादा खुश्क होगा, कोई बहुत तब होगा, कोई बहुत गुस्से वाला होगा। तो जब ये मुतज़ाद मादे से इनकी तकलीफ होगी तो ये आपस में जाकर टकराएंगे। भाई उन्होंने जो गुमान किया था वो हमें देख रहे हैं कि नहीं? जो सोचा था उन्होंने वो हम देख भी रहे हैं कि टकरा भी रहे। बहरहाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून कहकर तो उन्हें खामोश कर दिया गया। बात खत्म हो गई। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता था कि जिस्म को बनाना हुआ तो उसके लिए असबाबों का साथ, रूह के लिए नहीं। आपका जिस्म जो है असबाबों वसाइल का मुहताज है। और उसके बाद हम देखते हैं जो असबाबों वसाइल वाली चीज होती है उसमें तरबियत की जरूरत होती है। पहले छोटे, फिर बड़ी, फिर बड़े और बड़े हुए, ये बच्चा, फिर जवान, बूढ़ा, मुख्तलिफ दर्जातों से तय करने पड़ते हैं। ये असबाब वसाइल वाली चीजों में कुछ ऐसी ही बात है। मगर ऐसा नहीं है कि रूह कभी बच्चा रही हो, फिर जवान बन गई हो, फिर बूढ़ी हो गई। तगय्युर किसमें आता है? जो असबाब वसाइल के जरिए बनाया जाए। और रूह की वही शक्ल और सूरत जिसको उसे पैदा किया गया, पैदा किया गया। और असल में मामला ऐसा होता है कि बच्चे की रूह बच्चा नहीं होती, मगर बच्चे की रूह का हथियार कमजोर होता है। और जवानों की रूह का हथियार जोरदार होता है। मैं कहता हूं अगर आपके हाथ में मैं लाठी दूं तो आप वो काम नहीं कर सकते जो राइफल वाला करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ताकत कुछ कम है, ताकत तो उतनी ही है जितना राइफल चलाने वाले की, मगर हथियार कमजोर। इसलिए आप वो मुजाहरा नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे जिस्म बढ़ता है हथियार में कुव्वत बढ़ती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि रूह जब जिस्म के अंदर घुस दी जाती है तो बहुत मजबूर हो जाती है। मिसाल अगर मुझे आप एक कमरे में बंद कर दें, उस कमरे में 2 ही खिड़की हो जिससे मैं बाहर का मंजर देख सकूं, तो मैं मजबूर हूं जब भी देखूंगा तो उसी खिड़की से, ये मेरी मजबूरी है। और उस खिड़की के सामने जो आएगा उसी को देखूंगा, ये मेरी मजबूरी है। इसलिए मुझे अपने कमरे में बंद कर दिया। और कहीं अगर आप मुझे छत पे डाल दें तो जिधर खिड़की है उधर देखा हूं, अब कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। तो रब तबारक व तआला ने रूह को एक पिंजरे में रख दिया और उसके लिए ये किया कि देखने के लिए तो आंख, सुनने के लिए तो कान। तो अब ये उसकी मजबूरी है, वो जब देखेगा तो आंख ही से, और जब सुनेगा तो कान ही से, उसकी मजबूरी है। जब तक इस पिंजरे के अंदर चलना चाहेगी तो मजबूर है, पैर के सिवा किसी और चीज से चल ही नहीं सकते। ये मजबूर, ऐसा नहीं हो सकता कि कान से देखने लगे आंख से सुनने लगे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए कि जिसको जिस चीज के लिए खुदा ने बता दिया वो वैसी थी, ये उसकी मजबूरी। तो रूह के वजूद की आप कायल है कि नहीं? बिल्कुल कायल है। अब एक बात और मुझे बताते जाइए कि आपके जिस्म के अंदर जो रूह है वो एक है या 2? एक ही है, एक ही है। तो अब ये बता दीजिए कि वो है कहां, सर में है कि पैर में? उसका मकान बताइए, उसका मकान। खुदा की कुदरत पर कुर्बान जाओ, मकान में रखते हुए ला मकान बनाया। इस हाथ में कि उस हाथ में, इधर है वो। आप बोले हर जगह, हर जगह। अच्छा, मैं पूछता हूं कि जब वो हर जगह है उसके अख्तियार क्या है? कहा उसके बड़े अख्तियार, पूरे जिस्म में मुतसर्रिफ हो और जिस्म के हर हर हिस्से में हाजिर है।
اور جسم کے ہر حصے کی ناظر ہے، اور جسم کے ہر حصے کی عالم ہے، اور جسم کے ہر حصے پر مختار ہے، اور جسم کے ہر حصے پر قادر ہے، ایک اور ہر جگہ۔ اس کو دیکھا بھی نہیں، مان لو، اس کو دیکھا بھی نہیں اور مان لو، اور ہر جگہ مان لو کہ جب ایک کو تم نے پوری کائنات جس میں حاضر و ناظر مانا اور توحید میں فرق نہیں آیا، تو اگر ہم کسی ایک کو پوری کائنات میں حاضر ناظر کرو، پوری کائنات میں حاضر تو روح جسم جو ہے وہ پورے جسم میں حاضر و ناظر ہے، روح جسم پورے جسم پر قادر و مختار ہے، روح جسم پورے جسم کی عالم ہے، تو جو روح کائنات ہے وہ ساری کائنات میں حاضر و ناظر ہے، عالم و قادر ہے، مختار و مقتدر ہے، اسی روح کائنات کا نام ہے حقیقت محمدیہ۔ اگر آپ کہیں کہ صاحب ہم نے تو نہیں دیکھا، نہیں مانتے، اپنے روح کو دیکھا، ادھر شکل ہے آپ کے روح کی، شکل میں رہ کر کے کوئی شکل نہیں، مکان میں رہ کر کے کوئی مکان نہیں۔ اچھا اس کی بات دیکھو، روح کے رہنے کا انداز کیا، پورے جسم میں ہے، ہاتھ کے ہر حصے میں ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے، روح نہیں کٹتی، پیر زخمی ہوتا، روح زخمی نہیں ہوتی۔ دیکھا ایسا نہیں کہ اب ہاتھ کٹ گیا تو اتنا روح بھی کٹ گئی، ہر جگہ ہے مگر پیسہ بچی ہوئی ہے کہ کتنا ہی انقلاب آ جائے اس میں انقلاب نہیں، نہ اس کے اختیار میں انقلاب، نہ اس کے اقتدار میں انقلاب، نہ اس کے تصرف میں انقلاب۔ ایسا نہیں کہ جو ہاتھ کے کٹنے سے کٹ جائے۔ روح تو بڑی چیز ہے جناب، روح کو کیا کوئی دیکھے کر کہتے؟ میں اکثر پوچھا کرتا ہوں کہ جس آنکھ سے تم سب کو دیکھنا چاہتے ہو اور دیکھتے ہو، اس آنکھ کو بھی کبھی دیکھا؟ کسی نے اپنی آنکھ دیکھی ہو بتا، کسی نے اگر اپنی آنکھ دیکھی ہو تو بتائے آپ کے یہاں ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کیسے دیکھا؟ آئینے میں دیکھا، اپنی آنکھوں میں دیکھا۔ تو ہم پوچھیں گے کہ اگر آئینے میں آپ کی آنکھ چلی گئی تھی تو کس آنکھ سے دیکھا؟ اگر آئینے میں آنکھ چلی گئی تھی تو کس آنکھ سے دیکھا؟ نادان، آئینے میں آنکھ نہیں جاتی، آنکھ کا جلوے جاتے، اس کا فرق ہو جاتا، اس کی تصویر جاتی، اس تصویر کو دیکھتے ہیں تصویر والے کو سمجھتے ہیں، پردوں کو دیکھتے ہیں پردے والے کو سمجھتے ہیں، جلوے کو دیکھتے ہیں جلوہ والے کو سمجھتے ہیں۔ تو جو چیز آپ کے سر کے قریب ہو اس کے دیکھنے کے لیے جسمانی آئینے کی ضرورت ہے، جسمانی آئینے کی ضرورت ہے۔ آئینے کو اور فاصلے پر رکھنا تب نظر آئے گی۔ اگر آئینے کو آنکھوں سے چپکا دے تو کچھ نہیں دکھے گا، ایک فاصلہ ہو نا، ہفتے اگر بھی ایسا نہ ہو کہ ایک فاصلے پر آپ رکھیں گے تو آپ کو کچھ دکھے گا۔ اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے جسمانی آئینہ سامنے کرنا ہے، اس لیے کہ آنکھ جسم کے قریب ہے، اس کو دیکھنا ہے تو اس کو تم نہیں دیکھ سکتے، اس کے جلوے کو دیکھ سکتے ہو، اس کی تصویر کو دیکھ سکتے ہو۔ تو ہم جس روح کائنات کی بات کر رہے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ تو اب جو جان سے زیادہ قریب ہے اس کو دیکھنا ہے تو روحانی آئینوں کو سامنے کرنا پڑے گا۔ نبی کو دیکھنا ہے تو بہت کا رخسان دیکھو، خواجہ کا عالم دیکھو، نبی کو دیکھنا ہے تو اولیاء کاملین و صالحین کا کردار دیکھو، ان کی سیرت دیکھو، ان کا طریقہ دیکھو، نبی کے جلوے نظر آئے، روحانی آئینہ آپ سامنے کرو پھر وہ نظر آئے۔ تو بات روح کی چل رہی ہے، ایک روح
ہر جگہ حاضر، ایک روح ہر جگہ ظاہر، ہر جگہ عالم. اور یہ جسم جو ہے وہ تربیت کا محتاج ہے، تربیت کا محتاج ہے. یہ عالم اسباب کا، اس کو میں آپ کو اچھی طرح بتانا چاہتا ہوں کہ عالم اسباب میں خدا نے اپنا کون سا قانون جاری کیا. اور آج اس دور کی سب سے بڑی گمراہی ہے کہ قانون اور قدرت دونوں کو سمجھنے سے لوگ قاصر ہوتے جا رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو خدا کی قدرت میں نظر رکھتے ہیں، قانون نہیں دیکھتے. قانون بھی دیکھو، قدرت بھی دیکھو. مومن وہ ہے جو قانون کو بھی مانے اور قدرت کو بھی مانے، قانون کو بھی مانے اور قدرت کو مانے. کیا مطلب؟ خدا کی قدرت یہ ہے کہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسے اس نے حضرت آدم کو پیدا کیا. قدرت یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے حضرت حوا کو پیدا کیا. قدرت یہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کر دے، جیسے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر. مگر قانون یہ ہے بغیر ماں باپ کو نہیں پیدا کرنا، یہ قانون ہے. لہذا کوئی تنہا تنہا قدرت کا تماشا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات اور ہم بتاؤں، رب تبارک کو کھانا چاہیے اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی پلائے تمہاری پیاس بجھا دے. قانون یہ ہے کہ جب تک پانی پیو گے نہیں پیاس بجھاؤں گا نہیں. خدا اس بات پر قادر ہے بغیر کھانا کھلائے تمہاری بھوک مٹا دے. تو قانون یہ ہے جب تک کھاؤ گے نہیں بھوک مٹاؤں گا نہیں. خدا اس بات پر قادر ہے کہ بغیر علاج کے تمہیں اچھا کر دے. مگر قانون یہ ہے کہ جب تک تم علاج کراؤ گے نہیں میں اچھا کروں گا نہیں. تو یہ قانون ہے جو سارے عالم پہ جاری ہے. خدا کی سنت اس کا قانون کرتا بھی. پانی کی کیا طاقت کی پیاس مٹا، کھانے کی کیا طاقت کی بھوک مٹا دے، کرتا بھی ہے. مت سوچنا کہ آگ کا کام جلانا ہے. اگر آگ کا کام جلانا ہے تو اس نے حضرت ابراہیم کو کیوں نہیں جلایا؟ چھری کا کام کاٹنا ہے تو حضرت اسماعیل کا گلا کیوں نہیں کاٹا؟ کسی کا کچھ کام نہیں کر، سب حکم ربی. جہاں چاہے کاٹ دے، جہاں چاہے بچا دے، جہاں چاہے جلا دے. ذرا صاحب دیکھو، جس خدا نے حضرت ابراہیم پہ آگ کو ٹھنڈا کیا اسی خدا نے آگ سے حضرت کلیم کی زبان جلا دی. چلائی کہ نہیں چلائی؟ وہاں بچایا، یہاں کیوں نہیں بچایا؟ وہاں آپ کو ٹھنڈا کیا، یہاں کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ہر جگہ کا موقع دیکھو. فرعون یہاں امتحان لے رہا کہ اگر یہ غیر معمولی بچہ ہے تو اس کا ہاتھ آگ کی طرف نہیں بڑھے گا، لال کی طرف بڑھے گا. حضرت کلیم کا ہاتھ جا بھی رہا تھا. حضرت جبریل نے ہاتھ پر انگارہ رکھا، آپ نے منہ میں رکھا، زبان جل گئی. نہ جلتی فرعون سمجھتا کہ معاملہ نازک ہے، غیر معمولی بچہ ہے. غیر معمولی بچہ امتحان لگا تھا تو یہاں جلانے ہی میں بچانا تھا، وہاں ٹھنڈا کرنے میں بچانا تھا. تو خدا اپنے جس بندے کو جیسے چاہے بچائے، چاہے آپ کو ٹھنڈا کرا کے بچائے اور چاہے آگ سے جلا کے بچائے. بچانے کا انداز الگ الگ ہے، بچانے کا انداز الگ الگ ہے. جیسے چاہے بچا لے تو یہ اس کا سب کچھ وہ کرتا. یہ سب اسباب. اگر وہ تمہاری پیاس بجھانا نہ چاہے تو پورا دریا پی جاؤ، پیاس نہیں بجھ سکتی. تمہاری بھوک مٹانا نہ چاہے تو پورا پہاڑ کھا جاؤ، بھوک نہیں مٹ سکتی. تمہیں وہ اچھا کرنا نہ چاہے تو جعلی نوز کا نسخہ بھی کھاؤ، پھر جعلی نوز کو پی جاؤ، اچھے نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. وہ چاہتا ہے مگر اس کے باوجود ہم یہ کرتے ہیں. یہ ہماری بولی
کہ پانی نے پیاس بجھا دیا، سبب کی طرف ہم نے نسبت کیا کہ نہیں؟ کھانے نے بھوک مٹا دیا، دوا نے اچھا کر دیا، ہوا نے ٹھنڈک دے دی، آگ نے جلا دی، چھری نے کاٹ دیا، بولتے ہیں کہ اسباب کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہمارا عقیدہ ہی ہو کہ پانی مؤثر حقیقی ہے تو ہم کافی ہو جائیں۔ معلوم یہ ہوا ہم جو کہتے ہیں کہ پانی نے پیاس بجھا دیا، جو سبب کی طرف نسبت، تو ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا۔ خدا نے بجھایا پانی کے ذریعے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کھانے نے بھوک مٹا دیا، تو کیا خدا نے مٹایا کھانے کے ذریعے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں دوا نے اچھا کر دیا، تو اس کا عقیدہ کیا ہمارا؟ خدا نے اچھا کیا دوا کے ذریعے۔ یہ عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز اسباب کے ذریعے ہوگی، اور یہ باقی سبب سے کوئی کام ہوتا ہے تو جو اصل میں وہ فائل ہوتا ہے، نسبت اسی طرف ہوتی ہے۔ اصل کا کیا مطلب؟ تلوار سے آپ کسی کو گلا کاٹتے ہیں تو 302 کی دفعہ تلوار پہ چلیں گے چلانے والا۔ ارے یہ راز دیکھو، یہ راز جو کتے بھی جانتے ہیں، یہ راز جو کتے بھی جانتے ہیں کہ سبب کیا ہوتا ہے اور سبب والا کیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کسی کتے کو ڈھیلا مارو، وہ ڈھیلے کو کاٹنے جائے گا یا تم کو؟ کتے کو آپ نے مارا ڈھیلا، اور ڈھیلے سے پتھر سے چوٹ لگی اس کو، تو چوٹ لگی پتھر سے، مگر پتھر کو چھوڑتا ہے تیری کرتا ہوتا ہے کہ یہ ڈھیلا چلا کے رکھتے، یہ اصل تو کرنے والا ہوا۔ اتنا تو کتے بھی سمجھتے ہیں، اتنا تو جانور بھی سمجھتے ہیں کہ اصل کرنے والا کون ہے، اصل کرنے والا کون ہے۔ جب اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تو اسباب کی طرف جو نسبت ہو اس نسبت کو مجاز کہیں گے، اور خالق اسباب کی طرف جو نسبت ہو اس کو حقیقی کہیں گے۔ کیا مطلب؟ جب ہم کہیں خدا نے پیاس بجھایا، یہ ہے حقیقت، اور جب یہ کہیں کہ پانی نے پیاس بجھایا، یہ ہے مجاز۔ جب ہم کہیں خدا نے اچھا کر دیا، یہ حقیقت، اور کہیں کہ دوا نے اچھا کیا، یہ مجاز۔ سبب کی طرف نسبت ہو سکتی، اور ایمان والے کا عقیدہ یہ ہے کہ مجازی نسبت، مجاز تو حقیقی نسبت اور مجازی نسبت اور۔ تو جب جس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ پانی نے پیاس بجھا دیا، اسی اعتقاد کے ساتھ کہ خدا نے بجھایا پانی کے ذریعے، جس طرح یہ کہنا صحیح ہے کہ دوا نے اچھا کر دیا، یعنی خدا نے اچھا کیا دوا کر دیا، اسی طرح یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ غوث خواجہ نے ہمیں بچا لیا، حسین بن نے اسلام بچا لیا۔ یہ کہنا اس لیے صحیح ہے، خدا نے بچایا حسین بن کے ذریعے، خدا نے دیا غوث خواجہ کے ذریعے۔ تو ہم جو بزرگوں کی طرف جاتے ہیں، یہ خدا کا قانون لے جاتا ہے بزرگوں کے، اس لیے کہ ہدایت تو خدا ہی دیتا، مغفرت وہی دیتا، مگر جو وسیلے کے قائل نہ ہوں ان سے یہ پوچھو کہ خدا تو قادر تھا نا ہدایت دینے پر، مغفرت دینے پر، یہ انبیاء کی جماعت کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ آسمانی صحیفوں کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حضرت جبرائیل کو نیچے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر رب تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، مغفرت دے دے، نجات دے دے، مگر یہ قانون ہے کہ جب تک محبوب کے پاس نہیں جاؤ گے میں نجات نہیں دوں گا، میں مغفرت نہیں دوں گا، میں تجھے دنیا کی صلاح و فلاح نہیں دوں گا۔ معلوم ہے کہ قانون کو بھی دیکھنا اور قدرت کو بھی دیکھنا، تو صحیح بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں بھی قدرت دیا ہے اپنے کو بچانے کی، اپنے کو بچانے کی، اور کہا گیا ہے کہ تو اپنے کو بچانے والا نہیں ہے، بچانے والا تو خدا ہی ہے۔ مگر جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے کو بچایا، اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بزرگان دین نے ہم کو بچایا، ہمارے ایمان کو بچایا، ہمارے اسلام کو بچایا، ہماری قدروں کو بچایا، ہمارے معاشرت کو بچایا۔ تو اس نسبت کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی نسبت کہتے ہیں۔
اس بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے. ارے یہ تو آپ بھی بولتے رہتے ہیں. کیا کہتے ہیں سر یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ تو یہ راستہ کلک پر جاتا ہے, یہ راستہ کا لندن جاتا ہے, یہ راستہ گلاسکو جاتا ہے. حالانکہ راستہ کہیں نہیں جاتا, وہی رہتا ہے. اگر راستہ ہی لندن چلا جائے اس پر جو چلے گا وہ جائے گا. تو جب ہم یہ نسبت کرتے ہیں ہمیں حکم دیا جاتا کہ اے لوگوں بچاؤ, یعنی بچاؤ اپنے کو جہنم سے, یعنی ان اسباب کو اختیار کرو, ورنہ کوئی اپنے کو جہنم میں ڈالے گا. جہنم کا بات آخر میں آئے گی نا. ان اسباب کو اختیار کرو جس سے تم بچ جاؤ, اور ان چیزوں کو نہ اختیار کرو جو تمہیں ہلاکت کی طرف لے جائے. تمہارا تو حال عجیب ہے, یہ ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے تمہیں بچا دیا. اللہ کے رسول انتم تتقحمون فی النار کالفراش وانا آتیکم بحجتکم الم الیہ. تمہارا یہ حال ہے کہ تم آگ پر کھاتے پڑ گئے, اور میرا کیا حال ہے, میں تمہارا بندے کمر پکڑ کر کھینچ رہا ہوں. یہ کھینچ رہا ہوں. دیکھیے کچھ کھینچنے والے تو ایسے ہیں کہ کھینچو تو کھینچ جاتے ہیں. اگر کوئی بڑے سے دے کھینچنے کو بھی نہیں کھینچتے, مزاحمت کرتے, جانا نہیں چاہتے. اور نبی کریم کہتے میں کھینچا. کس وقت یہ بات کہی تھی؟ آج تک کے لوگوں کو کھینچ رہے اور قیامت تک کے لوگوں کو کھینچیں گے. اندازہ لگاؤ کھینچنے والے کی طاقت کا عالم کیا ہے. تنہا ہے سب کو کھینچ رہا, سراہا ہے اور ساری کائنات کو اپنی طرف کھینچ رہا. اب تمہارا یہ حال ہے کہ تم گرے پڑے جیسے کہ پروانہ آگ پر گرے پڑے. اس جگہ پر میں غور کر رہا تھا کہ کوئی آگ پہ ہم نے تو گرتا ہوا نہیں دیکھا. کوئی جائے گا آگ پہ گرے گا, وہ حضور میں کہتے ہیں گر رہا ہے. مگر سرکار نے خود ہی لگا کر کھڑا ہے جیسے پروانی گرتے ہیں. مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں. دیکھو پروانہ کبھی آگ کے انگاروں پہ نہیں گرتا. کسی پروانے کو گرتے ہوئے دیکھو, آگ کے انگارے تو کسی پروانے کو آپ نے گرتے ہوئے نہیں دیکھا. مگر وہی انگارہ اپنی شکل بدل دے اور ایک شمع جلا دیجیے, شکل بدل دے تو شمع جلا دیجیے, اب اس پر گر رہے فراش. پروانہ جو ہے وہ موم بتی کی لو پر گر رہا کہ نہیں گر. تو بات کیا ہے, شعلے پہ تو نہیں گرا تھا, یہاں گرا. وجہ یہ ہے کہ اس کو اس نے نار سمجھا, اسے نور سمجھا. اسے نار سمجھا اور اسے نور سمجھا, اور جب پر چلا تب پتا چلا یہ بھی وہی ہے. آگ نے اپنی شکل بدل دی, لوگ گرنے لگے. تو جہنم نے اپنی شکل بدل دی ہے. جہنم اگر جہنم کی صورت میں آئے تو کون گرے گا, مگر جہنم نے اپنی شکل بدل دی. جس طرح یہاں پر اسی دنیا کے اندر جہنم کی گڈھے بھی اور اسی دنیا کے اندر جنت کی کیاریاں بھی. جنت کی کیاریاں, یہ مسجدیں کیا ہے, یہ ذکر اللہ کی محفلیں کیا ہے, یہ سب جنت کی کیاریاں ہیں. اور اسی جہنم کے گڈھے بھی ہیں. یہ سنیما ہال کیا ہے, یہ تھیٹر کیا ہے, یہ جوا خانہ کیا ہے, یہ شراب خانہ کیا ہے, یہ جہنم کے گڈھے. تو جہنم نے اپنی شکل بدل دی. تو جب جہنم تھیٹر اور سنیمے کی صورت میں آئی تو لوگ پھاٹے پڑ گئے, جا رہے ہیں اور ایسا گر رہے ہیں, ایسا گر رہے ہیں کہ لائن لگا رہے. میں اپنے انڈیا کی بات بتاتا ہوں, ہاں لائن لگاتے ہیں, بڑی لمبی لائن. یعنی جہنم میں جانے کا اتنا شوق ہے کہ ٹکٹ لے کے جا رہے ہیں. ایسا مسجد
مسجد کا مؤذن بیچارہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، کوئی نہیں آتا، یہاں کوئی ٹکٹ بھی نہیں، دروازے کھلے ہوئے، وہاں ٹکٹ کے ساتھ ذوق و شوق کے ساتھ خود بھی جاتا، بیوی کو بھی لے جاتا ہے، بیٹے کو بھی لے جاتا ہے، سب کو لے جاتا۔ ارے کسی کو تم نے جنت کے لیے نہیں چھوڑا، سبھی کو جہنم میں، سبھی کو۔ تو اس کو جواب کیا دے گا کہ جہاں میں رہوں گا وہیں سب رہیں گے، ان کو کیوں میں چھوڑ دوں جنت کے لیے؟ تو ہاتھ ہے کہ نہیں، گرنے پڑ رہے ہو کہ نہیں؟ گر رہے ہو، مگر اللہ کے رسول نے تمہیں کھینچ رہے، تمہیں کھینچ رہے۔ دیکھو یاد رکھو، جب تک تم گناہ کو گناہ سمجھ کے کرو گے، امید ہے کہ توبہ کی توفیق ملے گا، مگر جب گناہ کو کوئی فن سمجھ، گناہ کو تہذیب سمجھ، گناہ کو کلچر کہنے لگے، گناہ کو ہنر سمجھنے لگے، ایسے سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرتے جا رہے، اللہ کے رسول تمہیں بچا رہے۔ تو اب ہم جب اپنی طرف بچانے کی نسبت کریں اسے بچا سکتے، اور جب ہم خدا کی طرف بچانے کی نسبت کریں تو یہ حقیقت۔ تو اے ایمان والو، تم بچاؤ اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو ہلاکت سے بچاؤ۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب میں آپ سے یہ کہوں آندھی آ رہی ہے اپنے چراغ کو بچاؤ، کیا کیجیے گا؟ پہلے دیکھیں گے کہ ہوا کی رفتار کیا ہے، اگر تھوڑی ہے تو ہاتھی سے بچاؤ، دیکھا بہت تیز ہے تو گھر میں لگے چلے گا، دیکھا اور بھی تیز ہے تو کھڑکیاں بھی بند کر لیں، دیکھا گھر بھی کمزور ہے تو اس سے زیادہ مضبوط مکان میں چلے گی۔ مطلب کہ آندھیوں کی جیسی رفتار ہوتی ہے ویسے بچانے کا انتظام ہوتا ہے، ویسے بچانے کا انتظام ہوتا ہے۔ مطلب کہ ہم کہیں بچاؤ تو بچانے کا وہاں پہنچا دو جہاں آندھیاں نہ پہنچے، وہاں پہنچا دو جہاں آندھیوں کی تیزیاں نہ پہنچے، یہ تو بچانے کو ضرور۔ تو اب تم اپنے کو بچاؤ، ہر طرف سے گمراہی کی ظلمتیں آ رہی ہیں، بے دینی کی آندھیاں چل رہی ہیں، اپنے کو بچاؤ۔ تو اب بچانے کی شکل ایسی ہے کہ ہم وہاں اپنے کو پہنچا دیں جہاں آندھیاں پہنچ نہ سکے، جہاں ظلمتیں پہنچ نہ سکے، جہاں گمراہیاں پہنچ نہ سکیں۔ راستہ دیکھو، جہاں پہنچ نہ سکیں ویسے کہاں نہیں پہنچ سکتی۔ آندھیاں ظلمتیں تو خود ہی کہتی ہیں کہ فلاں جہاں مت جاؤ، ظلمتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ فلاں جگہ مت جاؤ۔ کہنے والے نے یہاں تک کیا کہ نبی کی نیت سے، نبی کی زیارت کی نیت سے مدینے مت جاؤ، مدینے مت جاؤ، اگر جانا بھی ہے تو مسجد کی نیت سے جاؤ، جانا ہے تو کس نیت سے جاؤ؟ مسجد کی نیت سے جاؤ۔ میرے سوچنے کا تو انداز الگ ہے، میں تو یہ سوچتا ہوں سرکار نے تو یہ فرمایا تھا کہ من حج ولم یزورنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور یہ ظلم والی بات ہے، یہ وعید ہے، اور وعید جو ہے وہ ترک واجب پر آتی، مستحب کے ترک پر ظلم کی بات نہیں آتی، ترک واجب پر آتی ہے۔ لہذا مجھے ان علماء کا قول زیادہ مضبوط نظر آتا ہے جو زیارت کو واجب قرار دے رہے ہیں، واجب قرار دے رہے ہیں۔ مسجد میں جانا مستحب تھا اور رسول کے یہاں حاضری واجب تھی۔ یہ کیسے لوگ ہیں واجب سے ہٹا رہے ہیں، مستحب کی بات کر رہے ہیں، واجب سے ہٹا رہے ہیں، مستحب سے بات کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات پتہ چل گیا، پتہ یہ چل گیا کہ رسول کی بارگاہ میں یا ان کے نائبین وارثین کی بارگاہ میں، اولیاء کی بارگاہ میں یہ نہ جائیں گے، ظلمتیں نہ جائیں گی، گمراہیاں نہ جائیں گی، نہ بے دین جائے گا نہ بے دینی جائے گی۔ وہاں جب ہم جائیں گے تو بچ جائیں گے، وہاں جب ہم جائیں گے تو بچ جائیں گے، وہیں جاؤ جہاں یہ جا نہ سکے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ جہاں بلال حبشی گئے تو بچ گئے، سلمان فارسی گئے تو بچ گئے، سہیل رومی گئے تو
ابو ذر غفاری گئے پھنس گئے. گنبد خضرا والا آج بھی پکار رہا ہے ہلم الیہ ہلم الیہ. آؤ یہ مت سمجھو کہ گنبد خضرا تم سے دور ہے. ان کا سایہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. گنبد خضرا ساری دنیا میں. اور میں تو کہتا ہوں اہل عقیدت کہ گنبد خضرا سے دور ہو سکتے ہیں. جب گنبد خضرا کو گرانے کی سعودی ناجائز کوششیں ہو رہی تھی اور اس کے لیے نہ جانے کیا کیا پروگرام بنائے جا رہے تھے تو میں بھی سوچ رہا تھا یہ بے وقوف سعودی یہ کتنے گنبد خضرا کو گرائیں گے. ہر مومن کے دل میں گنبد خضرا ہر مومن کے دل میں گنبد خضرا ہے اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہے کہ تم گرا نہیں سکتے. تمام مسئلہ صحیح تمام کی قوت کا کیا مسئلہ نہیں آ رہا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے تم اپنے کو اپنے بال بچوں کو ہلاکت سے بچاؤ. اس مضمون کو میں زیادہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا. کچھ باتیں اور بھی اصطلاحی طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا اور وہ وقت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت بات یہ ہے. بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہلاکت کی طرف لے جائے اس سے دور. اب ہلاکت کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں بہت سی چیزیں. اب ایک عنوان اٹھائیں گے تو بات آگے بڑھنے کی مناسبت حال میں پیش نظر. میں صرف ایک چیز کو لے کے چلتا ہوں. ہلاکت کی طرف لے جانے والی سب سے بڑی چیز ہے جہالت. جہالت. دیکھیے آپ نماز پڑھیں نماز کے مسئلے نہ معلوم ہاتھ پیر صحیح نہ پڑھتے ہیں تو پڑھ کے بھی بے نمازی ہے کہ نہیں. تو بے نمازی آپ کو کس نے بنایا؟ جہالت. حج کریں اس کے ارکان صحیح ادا کر نہ کر سکے اس کا علم ہی نہ ہو تو جو نقصان ہوگا وہ نقصان کس نے کرایا؟ جہالت نے. لہذا سب سے زیادہ سخت ضروری چیز کیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مسلمان مرد عورت کا علم کا طلب کرنا فرض. علم کا طلب کرنا فرض ہے. دیکھیے غلط فہمی میں نہ مبتلا ہوئیے گا. میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا. اس میں کیا ہے؟ علم کا طلب کرنا فرض ہے. علم کا طلب کرنا فرض. یہ نہیں کہا کہ علم کا سکھانا فرض ہے. کیا کہا؟ علم کا سیکھنا فرض ہے. اور میں جو علم کی بات کر رہا ہوں جو فرض ہے وہ علامہ مفسر محدث بننا نہیں. بس وہ فرض ہے جس سے اپنے فرض کو آپ جانیں اپنے واجب کو جانیں شریعت کی محرمات و منہیات سے واقف ہو جائیں. اتنا فرض. ایک مسلمان بن کی اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ فرض ہے. اپنے وقت کا بہت بڑا فقیہ اور مجدد و مجتہد بننا فرض نہیں. فرض اتنا جو ہر مسلمان مرد ہو مگر کیا ہے؟ سیکھنا فرض ہے. یہ نہیں کہا سکھانا فرض. سمجھا؟ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ علامہ فراشلی صاحب کے اوپر علم کا سکھانا فرض ہے تو یہ فرض کبھی ادا کر پائیں گے؟ گھر سے نکلے چھڑی دے کر پہنچ گیا کسی صاحب کے پاس. کہا کون؟ میں ہوں فراشلی. کس لیے آئے؟ دین سکھانے آیا ہوں. وہ تو دکان پر گئے. دوسرے مکان پر پہنچے. کون؟ میں ہوں فراشلی. ارے کس لیے آئے؟ سب دین سکھانے. کہو تو کھیت جوتنے گئے. دن بھر ٹہلتے رہے نہ سکھا سکے. کیوں؟ ایک آدمی 1000 کے پاس نہیں جا سکتا. 1000 ایک کے پاس آ. اسلام دین فطرت ہے. وہ ایسی تکلیف نہیں دیتا جو طاقت سے باہر ہو. علامہ فراشلی ہر ایک کے پاس نہیں جا سکتے مگر ہر فرد علامہ فراشلی کے پاس آ سکتا. اسی لیے کہا سیکھنا فرض. یہ نہیں کہا سکھانا فرض. وہ تو کچھ بیوقوف لوگ ہیں جو سکھانے کے لیے چل رہے ہیں. سیکھنا تھا ابھی سیکھا بھی نہیں سکھانے چل رہے.
کیا انداز ہے؟ سکھانے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر تم سیکھنا چاہو سکھانا چاہو آسان طریقہ. ایک بات بتائیے، دین اسلام تو پہلے سے آرام سیکھ رہا سکھا اس تبلیغ و اسلام کا کام تو ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ دلی کی وجہ سے پہلے اسلام تھا ہی نہیں. کسی دہلوی کی ضرورت تھی اسلام کو سمجھانے کے لیے؟ اس کی ضرورت تو نہیں تھی. اسلام تو پہلے ہی سے چلا آ رہا، وجود بھی نہیں تھا ہندوستان میں اسلام کا، اس سے پہلے چلا آ رہا. سوچیں تو کیا طریقہ تھا؟ سرکار نے بہت آسان طریقہ بتایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم سب کے سب حاکم اور تم سب سے تمہارے محکوموں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تم باپ ہو تو بیٹے کے حاکم، شوہر ہو تو بیوی کے حاکم، دادا ہو تو پوتے کے حاکم، چچا ہو تو بھتیجے کے حاکم، ماموں ہو تو بھانجے کے حاکم، امام ہو تو مقتدی کے حاکم، پیر ہو تو مرید کے حاکم ہو، مدرس ہو تو متعلم، معلم ہو تو متعلم کے حاکم ہو. تو ہر حاکم اپنے محکوم کو سکھا دے، خود سیکھے اور اپنے محکوم کو سکھا دے. تو عادت ڈال لو. اسلام نے جس طرح سکھانا چاہا تھا کہ باپ بیٹے کو سکھا دے، شوہر بیوی کو سکھا دے، استاد شاگرد کو سکھا دے، امام مقتدی کو سکھا دے، پیر مرید کو سکھا دے، تو بڑھنے والے کو بلیک پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بلیک پر والوں کو بڑی جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کا طریقہ جب چھوڑو گے تبھی بھٹکنا نصیب ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اسلام کا طریقہ تو وہی تھا، وہ طریقہ چھوڑ دیا تو جہالت عام ہو گئی. اس طریقے کو چھوڑ کر کے جہالت عام کر دیا. اور ایک بات اور بھی سن، اور یہ جو کہ تم کو سیکھنا پڑتا اس لیے کہ سکھانے کی صلاحیت ہر ایک نہیں ہوتی. سکھانے والا ہر ایک نہیں ہوتا، سکھانے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. سکھانے والے مخصوص ہوتے ہیں. خدا نے بھی جب اپنے دین کو سکھانا چاہا تو مخصوص بندوں کو بھیجا، مخصوص بندوں کو بھیجا. ہر کوئی سکھانے والا نہیں بنتا. یاد رکھیے، جب یہ بات اچھی طرح سے، جب سکھانے والے مخصوص ہوتے ہیں، سیکھنے والے تو ہم تاکہ ہوتے ہیں. اس لیے سیکھنے والا سکھانے والوں کو پائے بس لانگے ہوگا. یہی تو کہتے ہیں اذا ارسل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب نہ اہلوں کے سپرد کوئی کام کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. قیامت کا انتظار کرو. ارے بھائی نہ اہلوں کے ذمہ کوئی کام سپرد کرے گا؟ بھائی میں آپ کو کہیں صاحب ڈرائیوری کر رہے ہیں، سمجھا، بغل میں علامہ قراشری صاحب بیٹھے ہوئے، تو علامہ نے کہا کہ دیکھو مجھے بچا لو، میں نے فلاں فلاں ادارے سے یہ سندیں حاصل کی، ایسے ایسے عظیم اساتذہ سے میں نے تعلیم حاصل کی، میں عالم بھی ہوں، فاضل بھی ہوں، یہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں، اور یہ میری حیثیت ہے، یہ میری حیثیت عرفی ہے، بہترین مقرر ہوں، خطیب ہوں، مناظر ہوں. وہ ڈرائیور پوچھا چاہتے کیا؟ کہ تو ہٹ جا میں چلاؤں. میں اتنا قابل ہوں، تو ہٹ جا میں چلاؤں. مولانا کوئی رہی ورنہ آپ کی جائیں گے میں اپنی جان کو آپ کی قابلیت کے اندر نہیں کرنا چاہتا. یہ کام میرا ہے، وہ کام آپ کا. جب آپ اسٹیج پر جائیں گے تو واقعی آپ وہی ہیں، میں نیچے رہوں گا. تو یہاں سے جناب کو پیچھے رہنا ہے، مجھے آگے رہنا ہے. ایک ڈرائیور بھی دیکھتا ہے کہ اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں. ایک معمولی گاڑی چلانے کے لیے بھی صلاحیت، اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ کتنی بھی صلاحیت آپ کے پاس ہو جائے، کتنی بھی صلاحیت ہو جائے، کتنا بھی آپ اچھی گاڑی چلانے لگیں، جب تک گورنمنٹ کی اجازت نہ ملے، جب تک ڈرائیوری کا لائسنس نہ ملے نہیں چلا سکتے. جناب ڈرائیوری کا کام سیکھ لینے کے بعد بھی بغیر اجازت کے نہیں چلا سکتے، اور دین کا کام بغیر سیکھے اور بغیر اجازت. اللہ سمجھیے دونوں پر کیا
تعلیم کی بات کرو، کوئی جو جیسا ہو اس سے ویسا کام لو. مثال کے طور پر ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب آتا ہے، ڈاکٹر کی ڈگری ان کے پاس بھی بہت ساری ڈگریاں، اب ان کو آپ لو کھیت میں لے جاؤ اور ہاتھ میں ان کو پھاوڑا دے دو کہ صاحب آپ بڑے قابل ہیں، اتنا پھاوڑا چلائیے، بڑی ڈگری آپ نے پائی، پھاوڑا چلائیے. تو زمین کی کھدائی تو بعد میں ہوگی، پیس کی توڑائی پہلے ہو جائے ہو جائے گی. اچھا اور ایک کام دوسرا کیجیے، ایک جاہل مطلب کو پکڑ لیجیے اور پکڑ کے لے آئیے، کرسی اٹھا دیجیے، میز سامنے، اس پر کاغذ بھی ہے، قلم بھی، جس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو قلم، اب اسے کہتا ہے قلم چلاؤ. وہ ہل چلانے والا کھیتوں میں اس کو پکڑ کے لائے، بٹھا دیا کرسی پر، لو قلم چلاؤ. تو جانتے جب وہ قلم چلائے گا کاغذ پر تو کاغذ بھی سمجھے گا کہ آج مجھ پہ ہل چل رہا ہے. اور قلم بھی یہ سوچے گا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے. نہ ہے اس جب کام دیا جائے گا تو یہی ہوگا، نہ ہے اس کا کام دیا جائے گا تو یہی ہوگا. دوستو آسان مت سمجھو دین کو، اور آسان نہ سمجھو علم دین کو. اسی لیے حضور نے تنبیہ فرمائی، حوض العلم دین فاذروا مما تاخذونه. یہ علم دین بھی دین ہے، دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کرو. اپنا دین، اس علم کو آسان نہ سمجھو. ارے قرآن شریف ہی تو پڑھانا ہے، کسی سے بھی پڑھا لو، اس سے کیا ہوگا، کسی سے بھی پڑھا لو. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن شریف کا ناظرہ بھی اگر بد مذہبوں سے تم پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو تو بچہ اس کو اپنا استاد سمجھے گا کہ نہیں؟ استاد سمجھ کے احترام کرے گا کہ نہیں؟ تو کیا تیرے ہی بچے اس لائق تھے کہ رسول کے دشمنوں کا احترام کرے؟ دشمنوں کا احترام ابھی سے سکھا رہے ہو، تو جو آج دشمنوں کا احترام کرے گا وہ رسول کا احترام کیسے کر سکے گا؟ یہ کوئی کم نقصان ہے؟ کسی چیز سے کچھ لینا ہو تو پہلے دیکھو اس کے پاس وہ ہے کہ نہیں. ایک بات بتا، کسی گھر میں کچھ پیسہ دولت ہو نا تو وہاں سے دولت ملے گی؟ ملے گی تو قصہ ہو جائے گا. وہ شیخ صاحب والا انہوں نے لطیفہ لکھا کہ چور گھس گیا ہے فقیر کے گھر میں، رات کو تلاشی دے رہا چور، فقیر کی آنکھ کھل گئی تو مسکرا کے کہتا بھائی یہاں تو مجھے دن میں کچھ نہیں مل رہا، تجھے رات میں کیا ملے گا. اب جس کے پاس دولت ہی نہ ہو اس سے دولت ملے گی؟ ایک بات بتاؤ، کسی کے پاس کوئی ہنر نہ ہو تو اس سے ہنر ملے گا؟ ہنر لینا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس ہنر والا ہے کون. فن لینا ہے تو اس فن والا کون ہے. دولت لینا ہے تو اس دولت والا کون ہے. دیکھتے نا. یاد رکھو، جس طرح بے زر سے زر نہیں مل سکتا، جس طرح بے ہنر سے ہنر نہیں مل سکتا، جس طرح بے فن سے فن نہیں مل سکتا، ایسے کبھی بے دین سے دین نہیں مل سکتا. ارے جب دین اس کے پاس ہے نہیں تو دینا کہاں ہے؟ اسے یاد رکھو، یہ وقت کا سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا دھوکہ کیا؟ چلو پروفیسری چھوڑو، دین بچاؤ. طالب علموں پڑھنا چھوڑو، دین بچاؤ. تاجروں تجارت چھوڑو، دین بچاؤ. کاشتکاروں کاشتکاری چھوڑو، دین بچاؤ. عجیب تحریر ہوئی. چلو سب دین بچاؤ، سب کو لے کے چلو دین بچاؤ، سب دین بچاؤ. اب ان سے یہ پوچھو کہ ہم تو دین بچانے چلے، ہمارا گھر کون بچا؟ تو جواب کیا دیتے ہیں کہ گھر خدا بچائے. اتنا اچھا جواب، گھر خدا بچائے اور دین تم بچاؤ گے. تو کیا کوئی گول میز کانفرنس ہو گئی ہے؟ کیا خدا نے کہا ہے
بچانا ضروری ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ہے ضروری؟ سب پر ضروری ہے؟ یہاں کیا کہتے ہیں چلو نہ کر رکھو. ارے بھی بچانے والے ہمارے ہی ہوتے ہیں مگر چنے ہوئے جو ہمارے. اگر وہ چنے ہوئے لوگ نہ ہوں تو ہم سب مل جائیں گے اور ان کا بچانا ہمارا بچانا. جیتتی ہے ہماری ملٹری ہم کہتے ہیں ہم جیت گئے, وہ ہارتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں ہم ہار گئے. ان کی ہار ہماری ہار ہے, ان کی جیت ہماری جیت ہے, مگر وہ ہمارے ہی بچا, وہ ہمارے چنے ہوئے. کون چنے گا؟ جس کا ملک ہوگا وہ چنے گا, ملک والے چنے. کوئی سے اچھا بتاؤ آج تک کوئی ملٹری کا آدمی, کوئی فوجی آدمی اپنے سے بنا ہے؟ کوئی میجر کرنل لیفٹیننٹ جنرل کوئی اپنے سے بنے؟ جب میں چکر تنخواہ لگا کے ہم کیا؟ ارے نہیں جناب, چنا جائے گا اپنے سے نہیں بنا. کتنی بھی صلاحیت کو آزمایا جائے, ایسے تو یہ کرنل اور جنرل نہیں بنایا جائے گا, آزمایا چنا جائے گا تو چننے والے کو ہوں گے. نہ جانے کتنی ٹریننگ ہوتی, نہ جانے کتنی آزمائشیں ہوتی, نہ جانے کتنی مشقوں تمرین کی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. آسانی سے کچھ چن گا, ورنہ وہی قصہ ہوگا جو آپ نے کبھی سنا ہوگا. ایک صاحب کو فوجی بننے کا شوق ہو گیا شوق, چلے گئے صاحب ہم فوجی بننا چاہتے ہیں. اب ان کی آزمائش ضروری, سینہ ناپا گیا, قد ناپا گیا, سب فٹ. ہاں یہ اس لائق ہے, اس کو فوجی بنایا جائے. اب ہمت دیکھنے کی بات تھی تو کہا تھا اپنی آستین سیدھی کر. ادھر سے رائفل کی گولی آئے گی, کوٹ کے نچلے حصے کو چیرتی بھی چلی جائے گی, ہاتھ ہلنا نہیں چاہیے. تیری ہمت دیکھیں گے, تیری ہمت دیکھیں. وہ اس نے سیدھا کر دیا, گولیاں نکل گئی, باقی وہ نہیں ہلا. سب متاثر ہوئے سارے افسرات, یہاں واقعی یہ اس لائق ہے کہ اس کو میدان جنگ میں بھیجا جائے. ہمتی ہے, بہادر ہے. تو کسی نے کہا بیچارے کی کوٹ خراب ہو گئی ہے, لا کر دوسری کوٹ دے دو. تو کہتا حضور پتلون بھی خراب ہو گیا, دوسری منگوا دیا. تو رائفل کی آواز سے جس کی پتلون خراب ہوتی ہے وہ کیا جائے گا؟ دوست کو دین بچانے کے لیے ایسے عزم کی ضرورت. دین کا بچانا آسان نہیں ہے, دین کا بچانا آسان نہیں ہے. خدا ہے جو اپنے دین کا بچانے والا ہے, ہر دور میں بچایا اس نے, مگر اس کے لیے پر دین بچائے گا. اور یہ علماء کے ذریعے, مجاہدین کے ذریعے, مجاہدین اپنی تلوار سے دین کو بچائیں گے, اور یہ اپنے کردار سے دین کو بچائیں گے, علماء اپنی گفتار کو دین سے بچائیں گے. اور سنو, عالم وہی ہوگا. ہر ایک کو عالم نہ سمجھ لینا, عالم وہی ہے جس کو نائب رسول کہا جا سکے, جس کو نائب رسول کہا جا سکے. یہ وارث النبی, انہیں نبی کی وراثت ملی. پوچھو کس بات کی وراثت؟ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا ولا درہما ولا شاتا ولا وعلا. نبی نے تو کچھ نہیں چھوڑا, یہ وارث کیسے؟ نہ دینار چھوڑا, نہ درہم, نہ بکری چھوڑی, نہ اونٹ, نہ خزانہ چھوڑا, نہ دولت. یہ وارث کس کے؟ تو آپ کہیں گے کہ وارث نبی کے علم کے, اور قیامت تک کے علماء نبی کے علم کے وارث. تو وراثت تو اسی مال میں چلتی ہے جو مال وہاں موجود ہو, جو وہی نہیں تو ادھر کیسے, جو وہی نہیں تو ادھر کیسے. تو نبی نے اتنا علم چھوڑا ہے, اتنا علم چھوڑا ہے کہ نبی کے علم کا سایہ پڑتا ہے تو کوئی امام اعظم ہوتا ہے, کوئی امام شافعی ہوتا ہے, کوئی غوث اعظم ہوتا ہے, کوئی خواجہ نبی ہوتا ہے. امام مہدی تک نبی کے علم کا خزانہ لٹتا ہی چلا جائے گا. تو وہ ہے نبی کی دولت, اور وہ یہ ہے اس دولت کو لے جائے, یہ ہے اس دولت کے امین و محافظ جن کو وارث النبی. تو اب نبی کا وارث وہی ہوگا جو نبی کو علم والا مانے, اور جب علم والے ہی نہیں تو تجھے ملا کیا, اور جب تجھے ملا نہیں تو تو وارث کیسا؟ لہذا جو نبی کے علم کا انکار کرے سمجھ لو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, نبی کا وارث نہیں ہوگا.
اسے کچھ ملا ہوتا تو کہتا مجھے ملا، جب اسی کے پاس نہیں تو سوچتا کو ملا کیا؟ بیٹے کے پاس پیسہ نہ ہو، باپ چلا گیا، بیٹے کو کچھ نہیں ملا تو کیا کہے گا میں وارث ہوں؟ وارث کہنے سے پہلے باپ کو دولت والا ثابت کر، باپ کو سرمایہ دار ثابت کر، پھر وارث۔ جب باپ کے پاس کچھ آئیے تو تیرے پاس کیا ہوگا؟ آپ خیال کرتے چلے جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے دین پر محافظ ہے، اس نے ہمیشہ حفاظت فرمائی۔ منکرین زکات نے جب سر اٹھایا تو خدا نے اپنے دین کو بچایا صدیق اکبر کے ذریعہ۔ قیصر و کسریٰ کی نگاہیں جب اٹھی تو خدا نے اپنے دین کو بچایا فاروق اعظم کے ذریعہ۔ خارجیوں کی شورش بڑھی تو خدا نے اپنے دین کو بچایا شیر خدا کے ذریعہ۔ یزیدیت نے جب سر اٹھایا تو خدا نے اپنے دین کو بچایا حسین ابن علی کے ذریعہ۔ معتزلیوں کی جب شورش ہوئی تو خدا نے اپنے دین کو بچایا امام احمد بن حنبل کے ذریعہ۔ جب اکبر نے کفر کا راستہ نکالا، ارتداد کا راستہ نکالا تو خدا نے اپنا دین بچایا مجدد علیہ ثانی کے ذریعہ۔ اور جب خارجیت اور وہابیت نے اسلام کو بدنام کرنا چاہا اور خدا کے دین کو نقصان پہنچانا چاہا تو خدا نے اپنے دین کو بچایا امام احمد رضا کے ذریعہ۔ امام احمد رضا کے ذریعہ یہ تو میں نے مثال دی ہے، ورنہ یہ سارے اولیاء کرام دین بچانے کے ذرائع ہیں۔ یہ سارے، یہ ہمارے دادا، یہ ہمارے خواجہ، یہ ہمارے بابا، یہ شاہ عالم، یہ قطب عالم، یہ شیخ ولی الدین علی گجراتی، یہ محبوب الہی، یہ بندہ نواز یسوع درا، یہ سب کون ہیں؟ یہ سب خدا کے دین کے بچانے والے ہیں، یہ خدا کے دین کے بچانے والے ہیں۔ تو خدا جب بچانا چاہتا ہے تو ایسے ایسے وہ بھیجتا ہے، ایسے۔ ارے خدا کے کارخانے قدرت میں علماء اولیاء کی کمی نہیں ہے، وہ جاہلوں سے دین بچائے، جاہلوں سے دین بچانے کا کام۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب علماء اولیاء ادھر ہو گئے تو اب شیطان کے پاس بچا کیا؟ جو بچا ادھر ہو گیا، جو علماء اولیاء ادھر ہو گئے تو جو بچا ادھر ہو گیا۔ اور میں تو اس میں فرنگی سازش دیکھ رہا ہوں۔ فرنگی سازش کیا ہے؟ آپ اٹھا کر دیکھیں تبلیغ نصاب، بعد مختصر طور میں تبلیغ نصاب دیکھیں، اس میں 6 سبق ہیں، 6 سبق۔ پہلا کلمہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکات، 6 سبق پر ان کا معاملہ۔ جہاد نہیں، اور اس وقت قوم مسلم کو جہاد کی ضرورت ہے۔ جہاد نہیں، نہ قادیانیوں کے پروگرام میں جہاد، نہ ان کے پروگرام میں جہاد، اور حقوق العباد بھی نہیں۔ بندوں کے حقوق کیا؟ ماں تڑپ رہی ہے، تڑپ نہیں، ہم تو دین بچانا چاہ رہے ہیں۔ کیا ماں کی خدمت بے دینی تھی؟ کیا ماں کی خدمت بے دینی تھی جو چھوڑ کے تو دین بچانے جا رہا؟ تفصیلات کہاں کہ میں بتاؤں تو حقوق العباد کا بالکل فکر نہیں۔ تو ہم اس اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں جو 6 سبقوں میں بند ہے، ہم اس اسلام کو مانتے ہیں جو بسم اللہ کے بے سے شروع ہوتا ہے اور ناز کے سین پر کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام وہ کامل مکمل اسلام۔ تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا فرنگی چال کیا ہے کہ اس قوم سے جذبہ جہاد نکالو اور پھر اس کو اس کی ذاتی عبادتوں میں اتنا مشغول کرو کہ اسی میں اپنی نجات سمجھو۔ اس لیے یہ جانتے تھے کہ ہمیشہ ہمیں نقصان ان کے جذبہ جہاد سے پہنچا۔ اور اس کے بعد پھر قوم نے سوچا کہ تمام لوگوں کو نکال دو، پڑھنے لکھے لوگ، پروفیسر ہو، پروفیسری چھوڑو، دین بچاؤ، تاجر ہو، تجارت چھوڑو، دین بچاؤ، طالب علم پڑھنا چھوڑو، دین بچاؤ۔ تو جب سب نکل گئے، جب 40 دن کے بعد پڑھتے تو کچھ ملے گا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ یہ طریقہ ایسا سکھا دیا دین کے نام پر کہ اگر اس طریقے کو پوری قوم مان لے تو مسلمانوں سے زیادہ خستہ حال اور معاشی اور معاشرتی طور پر بدحال کوئی قوم نہیں ہو سکتی۔ تو مسلمانوں کو بدحال کرنے کی ایک سازش ہے کہ اگر یہ
کمزور ہوگا تو اس کا دین غالب نہیں ہو سکتا. دین کے غالب ہونے کے لیے ضروری کہ یہ بھی غالب ہو، یہ بھی غالب ہو. تو یہ فرنگیوں کی ایک سازش ہے جس کے نتیجے میں ان کی ولادت ہوئی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ. اور باقی ایک بات بتا دو انصاف سے، چلتے چلتے آخری بات انصاف سے کہو، آپ سب کو یہیں رہنا ہے یا کہیں اور بھی جانا؟ جس بات کا آپ کو یقین ہے وہی کہیے گا. جانا اچھا، وہاں جب جانا ہے تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہو سکتی ہے کہ یہاں کا تو آپ انتظام کرو وہاں کا نہ کرو؟ کرنا پڑے گا نہیں. تو یہاں سے کچھ مل کے جانا ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہاں کی دولت تو وہاں کام نہیں آتی. ایک ملک والا جب دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اپنی کرنسی کو وہاں کی کرنسی سے بدلوا لیتا. یعنی کسی کو انڈیا سے اگر انگلینڈ آنا ہوا تو اپنے روپے کو وہ پاؤنڈ سے بدلوا لیتا، اور حج کرنے گئے تو ریال سے بدلوا لیتے، اور اگر امریکہ گئے تو ڈالر سے بدلوا لیتے. جہاں جاؤ اس لیے کہ اگر تم بدلوا کے نہیں جاؤ گے تو ہندوستان کے تم رئیس ہو اور سعودی عرب کے فقیر ہو گئے. وہاں کسی کو مار وہاں کا لکھپتی ہو، یہاں آ کر کے بھگوں گا تو بدلوانا ضروری ہے نا، بدلوانا ضروری ہے. اگر تم جانا ہی چاہتے ہو، انگلینڈ آنا چاہتے ہو، پاؤنڈ بھی بدلوانا. اگر آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں ڈالر بھی بدلوانا، اگر آپ جانا چاہتے ہیں دینار بھی بدلوانا، جہاں جیسا سکہ چلتا. اب اگر آپ یہ پوچھیں کہ کتنا بدلوانا تو ہم پوچھیں گے کتنے دن رہنے کے ارادہ؟ ایک ہفتہ ہو تو ایسا بتا دوں، ایک مہینہ ہو تو ایسا بتا دوں. تو جا رہا ہے امریکہ تو کتنے دن رہے گا؟ اگر آپ کو مجھے تو ایک ہی مہینہ رہنا ہے تو اسے اتنا بدلوا، اور اگر بولتا مجھے آنا ہی نہیں تو میں یہ وہ سب بدلوا. جب آنا ہی نہیں ہے تو سب بدلوا. تو اب آخرت کی دنیا میں جا کے جب پلٹنے میں جا رہا ہے اور وہاں یہ سکے نہیں چلیں گے، وہاں کا سکہ نیکی ہے، آخرت کا سکہ. تو یہاں کے سکے کو وہاں کے سکے میں بدلوا لو، یہاں کے سکے کو وہاں کے سکے میں بدلوا لو. آپ کہیں گے صاحب ہم تو سکے جب بدلواتے ہیں تو بینکوں کے ذریعے، دنیا کے بینکوں کے. تو آخرت کا بینک کون سا؟ یہاں دو اور وہاں ملے، وہ آخرت کا بینک. تو اسلام نے آخرت کے بینک کی بھی بہت باتیں وضاحت کی، اور ایک بینک کو الحمدللہ یہ بھی کھل ہے جس کو اسلامک اکیڈمی کہتے ہیں، یہ بھی آخرت کا ایک بینک ہے. جتنا لوگے اپنا فرض ادا کرو، اپنے بچوں کو یہاں بھیجو گے، یہ وہی فرض ادا ہے جس فرض کی نکاح اپنے کو اپنے بال بچوں کو بچاؤ، گمراہوں سے بچاؤ، بے دینوں سے بچاؤ، جہالت سے بچاؤ، بروں کی صحبت سے بچاؤ. یہ انتظام اپنے گویا یہ آپ فرض ادا کر رہے ہیں. ورنہ اگر آپ کچھ نہ کریں گے بچے بچ گئے پھر بھی قیامت میں آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا. یہ تو خدا کے فضل نے بچایا. تو آپ اس کا اچھی نہ سمجھیں. اور یہ آخرت کا بینک اتنا دیتا ہے کہ نہ امریکہ دے سکتا ہے نہ کوئی اور. ایک کا 10 آج تک کوئی نہ دے سکتا. یہ آخرت ہی کا بینک کہ ایک کا تو 10 دے گا ہی، اور رحمت کی کوئی انتہائی نہیں، جتنا چاہے وہ دینے والا دیتا چلا جائے. تو دوستو اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے دولت بھی بچاؤ، اپنے سرمایہ کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ. اور دولت اور سرمایہ کے بچانے کی شکل صرف یہی ہے کہ آخرت کے بینک میں جمع کر دو، سب بچے گا. جو خرچ کر دو گے وہ خرچ ہو جائے گا، جو وہاں کو دے دو گے وہ سب بچ جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم سے بچاؤ. ایمان لا کر مطمئن نہ ہو، یہ نہ سمجھو کہ کام ختم ہو گیا. ایمان لانے کے بعد ہی تو کام شروع ہوتا ہے. ایمان لانے سے پہلے کیا کام؟ کوئی بھی کام نہیں، مگر ایمان لانے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے. تو ایمان لا کر مطمئن نہ ہو جاؤ، خاموش بیٹھ نہ جاؤ، غلطی اب شروع ہو. اور دوسری بات اور بھی کہ ایمان لانے کے بعد ہی آدمی بچتا ہے.
اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی کرتے اور نہیں بچو گا. لہذا ایمان سے پہلے بچنے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. بس یہی آخری پیغام ہے کہ جی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا وہ الگ تیرے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سے ہے سلامت آقا جی، تیرے دم سے ہے سلامت ہم سب کی زندگانی. تو اگر قبول کر لے، تو اگر السلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله، الصلاة والسلام عليك يا عروس مملكة الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، الصلاة والسلام عليك يا جمال ملك الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وعلى مع أمتك وأولياء ملتك وشهداء محبتك يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين وأحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا عارفين وأمتنا عارفين وأحشرنا في زمرة العارفين. اللهم أحينا سالكين وأمتنا سالكين وأحشرنا في زمرة السالكين. اللهم أحينا راكعين وأمتنا راكعين وأحشرنا في زمرة الراكعين. اللهم أحينا ساجدين وأمتنا ساجدين وأحشرنا في زمرة الساجدين. اللهم ثبتنا على الإسلام والإيمان وأمتنا على الإسلام والإيمان وأحشرنا على الإسلام والإيمان. اللهم أحينا في حياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأحشرنا في زمرة الأولياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعداء. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتوليك العظيم ولطفك العميم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بحرمة عبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأوتاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله. حضرات، سب حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے، یہیں تشریف رکھیے اور کھانا کھا کے تشریف لے جائیے. حضرت شیخ الاسلام کی دعوت پر جناب محمد انور صاحب
نیلسن والوں نے 25 پاؤنڈ کا دیا بنلے اسلامک بنلے اکیڈمی کے لیے پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان کا یہ عطیہ قبول منظور فرمائے. تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنے بڑا سارا مکان ہے.